آداب زندگی، آداب خانداری، سفر کے احکام، لباس کے آداب اور بھی دیگر آداب جاننے کے لیے دیکھیے تہذیب الاسلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم۔ ایک مرتبہ پھر تہذیب الاسلام کے اس نئے ایپیسوڈ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے جانا ستو کے فضائل اور دیگر چیزوں کے بارے میں کہ جو حیوانات سے حاصل ہوتی ہے۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں بھی ہم ان چیزوں کے بارے میں جانیں گے جو حیوانات سے حاصل ہوتی ہے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے منقول ہے کہ کالے ہرن کے گوشت کھانے کا کچھ مذائقہ نہیں ہے، بلکہ بواسیر اور درد کمر کے لیے نافع ہے اور جسمانی قوت زیادہ ہوتی ہے۔ حضرت امام رضا علیہ السلام سے گوشت گورخر کے بارے میں دریافت کیا گیا۔ فرمایا چونکہ وہ جنگلی جانور ہے اس لیے اس کا گوشت کھانا جائز تو ہے، مگر میرے نزدیک نہ کھانا بہتر ہے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے منقول ہے کہ بھینس کا گوشت، دودھ اور گھی کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حدیث حسن میں منقول ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچا گوشت کھانے کی ممانعت کی ہے اور یہ ارشاد فرمایا ہے کہ یہ درندوں کی خوراک ہے، بس مناسب ہے کہ جب تک آگ یا سورج گوشت کی حالت نہ بدل دیں اسے نہ کھائیں۔ حدیث میں منقول ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے کچا گوشت کھانے کی نسبت سوال کیا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ درندوں کی غذا ہے۔ بہت سی معتبر حدیثوں میں سائے میں خشک کیے گوشت کھانے کی ممانعت ہے۔ دوسری حدیثوں میں آیا ہے کہ اس سے درد پیدا ہوتے ہیں اور معدہ سست ہو جاتا ہے، اور کسی حدیث میں اس کے کھانے کی اجازت بھی وارد ہوئی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ 3 چیزیں جسم کو خراب کر دیتی ہیں اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اس سے آدمی مر جاتا ہے۔ ایک سائے میں خشک کیا گیا بدبودار گوشت کھانا، دوسرے پیٹ بھرے میں حمام میں نہانا، تیسرے بیوی سے گھرداری۔ دوسری حدیث میں انہی حضرت سے منقول ہے کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ کھانے کی تو نہیں مگر بدن موٹا کر دیتی ہیں: کتان کے کپڑے پہننا، خوشبو سونگھنا اور نورا لگانا۔ اور 3 چیزیں ایسی ہیں جو کھانے کی تو ہیں مگر بدن کو دبلا کر دیتی ہیں: خشک گوشت، پنیر اور خرمے کی کلیاں۔ اور 2 چیزیں ایسی ہیں جو نفع ہی نفع کرتی ہیں: نیم گرم پانی اور انار۔ اور 2 چیزیں ایسی ہیں جو نقصان ہی نقصان کرتی ہیں: خشک کیا ہوا گوشت اور پنیر۔ بہت سی حدیثوں میں وارد ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دست کے گوشت کو پسند کیا کرتے تھے اور ران کے گوشت سے کراہت کرتے تھے کیونکہ پیشاب گاہ کے قریب ہے۔ کئی معتبر سندوں سے منقول ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے ایک مینڈھا قربانی کیا تھا اور ان کی اولاد میں سے جو اولو العزم پیغمبر ہونے والے تھے ان میں سے ہر ایک کے نام ایک عضو نامزد کیا تھا۔ چنانچہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام دست نامزد کیا تھا۔ اسی وجہ سے آپ دست کو پسند فرمایا کرتے تھے اور تمام اعضاء سے بہتر جانتے تھے۔ حدیث حسن میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ دودھ میں پکا ہوا گوشت پیغمبروں کی خاص غذا ہے۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب کوئی مسلمان جسمانی لحاظ سے کمزور ہو جائے تو اسے لازم ہے کہ گوشت دودھ میں پکا کر کھایا کرے۔ دوسری حدیث میں منقول ہے کہ کسی پیغمبر نے حق تعالیٰ سے سستی بدن کی شکایت کی، وہی آئی کہ دودھ میں گوشت پکا کر کھا لو، بدن قوی ہو جائے گا۔ روایت معتبر میں منقول ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب میووں میں انار زیادہ پسند تھا۔ بسند صحیح منقول ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو کشمش کا حریرہ بہت پسند تھا اور یہ اس طرح پکتا ہے کہ آش تیار کر کے آخر میں اس میں کشمش ڈال دی جاتی ہے۔ بہت سی حدیثوں میں آپ گوشت کی تعریف آئی ہے جس میں روٹی توڑ کر بھگو دی جاتی ہے، اور بہت سی معتبر حدیثوں میں کباب کی تعریف آئی ہے کہ وہ ذوف اور بخار کو دور کرتا ہے اور رنگ کو سرخ کر دیتا ہے۔ حدیث معتبر میں ازبق بن نباتہ سے منقول ہے کہ میں ایک روز حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں گیا، ان حضرت کے سامنے بھنا ہوا گوشت رکھا تھا۔ فرمایا کہ آؤ اور اسے کھاؤ۔ میں نے عرض کیا کہ یا امیر المومنین یہ میرے لیے نقصان دہ ہے۔ فرمایا یہاں آؤ، میں تمہیں ایسی دعا بتاؤں کہ جب تم یہ دعا پڑھ لو گے کوئی چیز تمہیں نقصان نہ پہنچائے گی۔ بسم اللہ خیر الاسماء ملء الارض والسماء الرحمن الرحیم الذی لا یضر مع اسمہ شیء ولا داء۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جس کا نام ان کل چیزوں کے نام سے بہتر ہے جو آسمان و زمین میں بھری ہوئی ہیں۔ وہ رحمان و رحیم ہے،
جس کے نام کے ساتھ کوئی چیز اور بیماری ضرر نہیں پہنچا سکتی۔ کلمے کی تعریف میں بھی حدیث وارد ہے کہ بھیڑ کی سری زیادہ پاک و صاف ہے کیونکہ منہ سے قریب تر ہے اور مقام کثافت سے دور۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے منقول ہے کہ تمہیں ہریسہ کھانا چاہیے کہ وہ 40 دن کی عبادت کی قوت دیتا ہے، اور ہریسہ اس مائدے میں تھا جو خدا تعالیٰ نے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا تھا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ پیغمبروں میں سے کسی بھی پیغمبر نے ضعف اور کمی قوت باہ کی شکایت کی، حق تعالیٰ نے حکم دیا ہریسہ کھاؤ۔ دوسری حدیث میں انہی حضرت سے منقول ہے کہ خداوند عالم نے اپنے پیغمبر کے لیے بہشت کے ہریسوں میں سے ہریسہ بطور ہدیہ بھیجا۔ اس میں جتنے اناج پڑے تھے وہ سب بہشت کے باغوں میں پیدا ہوئے تھے، اور حوران بہشتی نے اپنے ہاتھوں سے انہیں تیار کیا تھا۔ جب اسے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تناول فرمایا تو 40 آدمیوں کی قوت حضرت کے جسم مبارک میں آ گئی۔ یہ تحفہ خدا نے اس لیے بھیجا تھا کہ اپنے پیغمبر کو توانا اور خوش کرے۔ مسلسلہ کی بھی بہت تعریف آئی ہے، اور وہ کھانا ہے جو 1 قفیر چاول، 1 قفیر چنا اور 1 قفیر باقلہ کوٹ کر پکایا جاتا ہے، اور کبھی باقلہ کے عوض کوئی دوسرا اناج بھی ملا دیتے ہیں۔ تلین کی بھی تعریف آئی ہے۔ یہ ایک قسم کا نرم حلوہ ہوتا ہے جو میدہ، دودھ اور شہد سے تیار ہوتا ہے۔ ہارون ابن موفق سے منقول ہے کہ ایک دن حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام نے مجھے بلایا اور میں نے حضرت ہی کے ساتھ کھانا بھی کھایا۔ ان حضرت کے دسترخوان پر حلوہ بہت سا تھا۔ میں نے حلوے کی کثرت پر تعجب کیا تو حضرت نے ارشاد فرمایا کہ ہم اور ہمارے محب شیرینی ہی سے پیدا ہوئے ہیں، اسی سبب سے ہم حلوہ زیادہ پسند کرتے ہیں۔ عبدالعالی سے منقول ہے کہ ایک دن مجھے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں کھانا کھانے کا اتفاق ہوا۔ ان حضرت کے سامنے ایک مرغ بریاں پیش کیا گیا جس کے جوف میں خرما اور روغن بھرا ہوا تھا۔ حدیث موثق میں یونس بن یعقوب سے منقول ہے کہ ہم مدینے میں تھے، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے کسی شخص کے معرفت یہ کہلا بھیجا کہ ہمارے لیے تھوڑا سا فالودہ تیار کر کے بھیج دو۔ دوسری حدیث میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جو شخص رات کے وقت مچھلی کھائے اور اس کے بعد خرما یا شہد نہ کھائے تو صبح تک رگ فالج اس کی متحرک رہے گی۔ یہ بھی فرمایا کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مچھلی تناول فرماتے تھے تو یہ فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فیہ وابدل لنا خیرا منہ۔ یا اللہ ہمیں اس مچھلی میں برکت دے اور اس کے عوض اس سے بہتر ہمیں عطا فرما۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سدرۃ المنتہیٰ۔